حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ شب بیداری کا مسلسل اہتمام فرماتے تھے۔ ایک دن آپ کی بیٹی آپ کے پاس حاضر ہوئی اور سوال کیا کہ ابا جان مجھے یہ بتائیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بیٹی کو جواب دیا کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے پیارے محبوب نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ آپ کو سید المرسلین کا واسطہ ہے، آج آپ آرام فرمائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی نے مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا واسطہ دیا تو میں نے اللہ کے حضور التجا کی، یا باری تعالی تجھے علم ہے کہ مجھے شب بیداری کا بڑا شوق ہے، لیکن میں بیٹی کے سامنے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ سن کر اس سے وعدہ کر چکا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب رات کو سویا تو مجھے خواب آئی کہ بصرہ کے اندر ایک خادمہ ہے جس کا نام میمونہ ہے، وہ جنت میں تمہاری بیوی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھا تو بصرہ کی طرف چل پڑا۔ اہل بصرہ کو پتہ چلا تو انہوں نے شیان شان استقبال کیا، مجھے خوش آمدید کہا، اور میں نے وہاں جا کر پوچھا کہ یہاں میمونہ نامی کوئی عورت ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور وہ تو پاگل عورت ہے، وہ تو مجنوں ہے، پاگل ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ بکریاں چراتی ہے، اس کی جو بھی اجرت ملتی ہے اسے غرباء میں تقسیم کر دیتی ہے، فقیروں میں تقسیم کر دیتی ہے، اور پھر رات کو نہ سوتی ہے اور نہ سونے دیتی ہے۔ وہ ایک آواز لگاتی ہے کہ محبت کرنے والے کتنے بے پرواہ ہو چکے ہیں کہ جو محب ہے اسے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ مجھے بتایا گیا تو میں نے کہا کہ یہ عام الفاظ نہیں ہیں، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ لوگ میرے ساتھ چلے۔ ہم جب میمونہ کے پاس پہنچے، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک محراب بنایا ہوا تھا جہاں وہ اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ بکریاں چر رہی ہیں، اور عجیب اتفاق ہے کہ ان کی رکھوالی بھیڑیے کر رہے ہیں۔ یہ بالکل برعکس تھا کہ بھیڑیا اور پھر بکریوں کی رکھوالی، بکریوں کے ساتھ وہ ملے جلے ہوئے ہیں۔ تو جوں ہی وہ عبادت سے فارغ ہوئی تو میں نے میمونہ سے مخاطب ہو کے اسے کہا، سلام دیا تو میرا نام، جب میں نے سلام دیا تو میرا نام لے کر اس نے سلام کا جواب دیا۔ میری پہلے اس سے ملاقات نہیں تھی، تو میں نے پوچھا کہ تم میرے نام سے کیسے واقف ہو؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے میمونہ نے کہا کہ مجھے رات کو بتا دیا گیا تھا، جس رب نے آپ کو میرے بارے بتایا ہے کہ میں تو آپ کی بیوی بنوں گی، لیکن وہ دنیا کے اندر نہیں، جنت کے اندر۔
اس مالک نے مجھے بتا دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ گفتگو جاری تھی، میں نے کہا کہ یہ عجیب منظر میں نے دیکھا ہے کہ بکریاں چر رہی ہیں اور بھیڑیے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جب سے میری رب سے صلح ہوئی ہے، میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا ہے، اس دن سے مجھے اپنے بکریوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ مالک مہربانی کرتا ہے، میں اسے راضی کرتی ہوں اور وہ میرے اوپر اپنے انعام و اکرام کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری یہ گفتگو جاری تھی کہ میمونہ نے مجھے کہا کہ آپ اگر مجھے قرآن سنائیں، مجھے قرآن سنتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ تلاوت کرتے کرتے جب سورۃ مزمل کی میں نے کچھ آیات طیبات پڑھی، جب میں یہاں پہنچا کہ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، تو ان کے جسم سے روح نکل گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور عجیب منظر دیکھا۔ ان کی وفات کے بعد بصرہ کی کچھ عورتیں آئیں اور انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے غسل و کفن کا اہتمام کریں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اعلان بھی نہیں ہوا، کسی نے بتایا بھی نہیں ہے، تو آپ اتنے جلدی کیسے آ گئیں، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو وہ عورتیں کہتی ہیں کہ حضور یہ اکثر دعا کرتی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے موت دینا تو ربی کے سامنے موت دینا۔ اس پر اللہ کا خاص فضل تھا۔ آج جب ہم نے سنا کہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ تھا، ہم نے آپس میں گفتگو کی کہ آج اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ناظرین و سامعین، اللہ کے ذکر سے انسان کا قلب روشن اور منور ہوتا ہے، اسے پھر دنیا کی لالچ نہیں رہتی۔ جسے اللہ کے ذکر میں لذت آ جائے، جس کی راتیں، جس کا دن اللہ کے ذکر میں گزرتا ہو، پھر اسے دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی۔